بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. محترم ومحتشم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، الحمدللہ آج ہماری تیسری نشست ہے اور تیسرا روزہ ہے۔ الحمدللہ ناظرین کرام، اپنے تیسرے روزے کی حفاظت کیسے کریں؟ یقیناً اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی، اور پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات جہاں پر حقوق اللہ سے جن کا تعلق ہے اس پر بھی ہم عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ حقوق العباد میں جو بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، جسے عبادت بھی کہا گیا ہے اور عبادت بھی ہے، جبکہ آج ہمارے معاشرے کے اندر اسے عبادت ہی نہیں سمجھا جاتا۔ تو ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ حیات ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بہتر زندگی کسی کی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی یہی ارشاد فرمایا: لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے میرے محبوب کی زندگی بہترین نمونہ حیات ہے۔ ناظرین کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کامیاب مسلمان کو، ایک سنجیدہ مسلمان کو کیسے بہترین مسلمان قرار دیا، اور ایک کامیاب مسلمان کیسے قرار دیا، اور پھر فرمایا کہ جو اسلام پر عمل کرنے والے ہیں ان کے اسلام کی خوبصورتی کیا ہے۔ فرمایا کہ پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ۔ فرمایا کہ اسلام کی خوبصورتی یہ ہے، مسلمان کی خوبصورتی یہ ہے کہ ترکہ ما لا یعنیہ، کہ وہ ہر فضول کاموں کو چھوڑ دیتا ہے۔ ناظرین کرام، ہم نے ماہ رمضان المبارک کے آغاز میں ہم نے غور کرنا ہے، کوشش کرنی ہے کہ ہماری زندگی میں فضول کام کون کون سے ہیں، ہماری زندگی میں فضول باتیں کون کون سی ہیں، کیا ہماری مقصد حیات ہم جانتے ہیں؟ کیا ہماری زندگی جو ہے وہ بامقصد زندگی ہے؟ ہمارے شب و روز جو گزر رہے ہیں کیا وہ بامقصد گزر رہے ہیں، یا ابھی بھی رمضان مبارک کے آغاز میں ہی ہم نے ابھی تک ٹائم ٹیبل ہی نہیں بنایا، ہم نے ابھی تک کوشش ہی نہیں کی کہ رمضان مبارک کو ہم نے کیسے گزارنا ہے؟ تو ناظرین کرام، اس پر توجہ دیجیے اور کوشش کریں کہ ہر فضول کام کو چھوڑنے کی کوشش کریں۔ تو انشاءاللہ جب ہم فضول کاموں کو چھوڑیں گے تو انشاءاللہ زندگی میں ایک نکھار آئے گا، زندگی میں ایک ٹھہراؤ آئے گا، زندگی میں ایک سنجیدگی آئے گی، اور زندگی کا مقصد سمجھ میں آئے گا، مقصد حیات سمجھ میں آ جائے گا، اور مقصد رمضان بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ تو ناظرین کرام، مقصد رمضان کو پہچانیے، اور مقصد رمضان کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ روزے کا مقصد، نماز کا مقصد، حقوق العباد کا مقصد، یہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کا مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سے خوف کرنے والے پرہیزگار بندے بن جائیں۔ اور پرہیزگاری کیا ہے؟ بچو۔ اللہ کریم بار بار حکم دے رہے ہیں کہ اجتناب کرو، بچو۔ کس چیز سے بچو؟ ہر فضول کاموں سے بچو، ہر لایانی کاموں سے بچو، اپنی زندگی کو بامقصد بناؤ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی زندگی کی اس رمضان مبارک کو یادگار رمضان بنانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں کوشش کرتے ہوئے ہمیں اپنی زندگی میں جو ہمارے بیکار اور لایانی کام ہیں ان سے ہمیں بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ العزیز چوتھے روزے میں ہم چوتھے روزے کی کیسے حفاظت کر سکتے ہیں، اور اپنے اعمال اور اپنی عبادات کی کیسے حفاظت کر سکتے ہیں، اس کا ذکر انشاءاللہ چوتھی نشست میں، کل کی نشست میں ہوگا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ زندگی رہی، کل تک کے لیے اجازت دیجیے گا اپنے میزبان محمد فرحان صدیقی کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔